تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، حکیم محمد عمران کمبو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج سے پہلے آپ نے میرے یا کسی اور کے بے شمار ایسے نسخے دیکھے ہوں گے جو مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں سب کے لیے طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ جسمانی طاقت ہے، وہ دماغ کی طاقت ہے، وہ جسم کے پٹھوں کی طاقت ہے، مردانہ طاقت ہے، عورتوں کے رحم کو، عورتوں کی بچے دانی کو طاقت دینے والا نسخہ، یا جو بچے سبق پڑھتے ہیں انہیں سبق یاد نہیں رہتا، ان کی یادداشت تیز کرنے کے لیے غرض کے جسم میں جس جگہ بھی کمزوری کا لفظ آئے گا، چاہے وہ جسمانی کمزوری ہو، دماغی کمزوری ہو، معدے کی کمزوری ہو، جگر کی کمزوری ہو، مردانہ جنسی کمزوری، عورتوں کے رحم کی کمزوری، یعنی جہاں بھی کمزوری کا لفظ لگتا ہے اس کے لیے آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ، ایک ایسا ٹوٹکا بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو لگے گا ایسے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی اس کے اجزاء نہیں ہیں، لیکن فوائد اس کے ایسے ہیں کہ آپ سوچ کے پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو چھوٹی سی چیزوں میں کیا فائدے رکھ دیے ہیں۔ یہ ٹوٹکا، یہ نسخہ ہر عمر، ہر مزاج، ہر ایک بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ شوگر کے مریض استعمال کر سکتے ہیں، بلڈ پریشر کے مریض استعمال کر سکتے ہیں، مرد استعمال کر سکتے ہیں، عورتیں استعمال، بچے، ایج کی کوئی قید نہیں، اس کے علاوہ مزاج کی کوئی قید نہیں، اس کے علاوہ کوئی موسم کی پابندی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کیسی اعلیٰ چیز ہے، لیکن آج کل کے آپ موسم میں کھائیں آپ کو اس کا فائدہ 3-4 گنا زیادہ ملے گا اور سردی سے بچاؤ بھی ملے گا۔ مرد حضرات اگر اس نسخے کو سردیوں میں اپنا معمول بنا لیں تو وہ ساری زندگی مردانہ کمزوری کی دوائیوں سے جان چھڑا لیں گے۔ جو بچے اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں، قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، ان کا حافظہ اگر اچھا نہیں، انہیں بھولا ہوا، یاد کیا ہوا سبق بھول جاتا ہے، تو اس نسخے کو استعمال کریں۔ وہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جنہیں کمر میں درد رہتا ہے، آنکھوں میں درد رہتا ہے، سر دکھتا رہتا ہے دماغی کمزوری کی وجہ سے، یا رحم کے پٹھے کمزور ہیں اور اس وجہ سے پریگنینسی نہیں ہو رہی، یا وہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جنہیں عموماً قبض کی یا گیس کی یا معدے میں ہاضمے کی خرابی کی شکایت رہتی ہے اور کوئی بھی دوائی سے علاج نہیں ہوتا، وہ اس ٹوٹکے کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ آپ کو بے شمار بیماریوں سے نجات دلائے گا۔ اس کا سب سے، ویسے تو آپ یہ سارا سال استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بیسٹ موسم جو ہے سردی کا موسم ہے۔ اس کے لیے اس کا فائدہ 4 گنا بڑھ جائے گا اور اس کے مضر اثرات بھی نہیں ہوں گے۔ یہ نسخہ خاص طور پر جو میرے وہ بہن بھائی جو برفانی علاقوں میں رہتے ہیں، یورپ کے یا پاکستان کے ایسے علاقے جہاں 12 مہینے ٹھنڈ رہتی ہے، ان کے لیے تو یہ نسخہ تحفے سے کم نہیں۔ خاص طور پر وہ مائیں بہنیں جو یورپ میں رہتی ہیں اور انہیں دھوپ کی کمی کے، دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے وٹامن ڈی کی کمی ہے، ہڈیاں بربری ہونی شروع ہو جاتی ہیں، گینٹھیاں ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس نسخے کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ گینٹھیے سے بھی نجات ملے گی اور ہڈیوں کا بربرا پن ختم ہو جائے گا اور ہڈیوں کو اعلیٰ قسم کی طاقت ملے گی۔ وہ بچے جن کے دانت مضبوط ہے، دانت برنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس نسخے کو استعمال کرنا۔ الغرض کے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ کمزوری کا کہیں بھی ذکر آئے تو یہ نسخہ آپ نے استعمال کر لینا ہے، کسی بھی قسم کی جھجک کے بغیر آپ بے فکر ہو جائیں۔ اب آپ کو میں اس کے اجزاء کی طرف لے جاتا ہوں۔ تمہید اتنی اچھی باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ لوگ نسخے کو یقین اور ایمان کے ساتھ استعمال کریں۔ نسخے کے اجزاء کی طرف لے جاتا ہوں، صرف 2 چیزیں ہیں۔ یہ پڑے ہیں اخروٹ کا مغز، ٹھیک ہے جی، یعنی والنٹ کا آپ کو مغز، اسے اخروٹ کہتے ہیں، والنٹ انگلش میں کہتے ہیں۔ یہ اس کا اندر سے مغز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہے کشمش، ڈرائی گریپس بھی ہوتے ہیں، اسے انگلش میں اسے مزید بھی کئی ناموں سے کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے دیسی لینی ہے، کوشش کریں یہ اس طرح کی دیسی ہوتی ہے وہ لیں۔ ایک ہوتی ہے اس میں لمبی لمبی سنہرے گولڈن کلر کی، وہ نہیں لینی، یہ چھوٹی آپ نے دیسی لینی ہے۔ اس کے فوائد اس کی نسبت کوئی 50 گنا زیادہ ہیں۔ یہ 2 چیزوں کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا، جیسے میں بتاؤں وہ لے لیں۔ یہ آپ نے کسی بھی مقدار میں لے لیں، کسی بھی مقدار میں، یعنی
अगर ये 100 ग्राम ये लेनी है तो 100 ग्राम ये ले लें, यानी बराबर वजन, एक इक्वल क्वांटिटी, इक्वल वेट में आप जितनी मर्जी तादाद में बना लें, चाहे 100 ग्राम ले लें, चाहे आधा किलो ले लें, चाहे किलो ले लें। ये तो मैं डेमो के तौर पर आपको ये थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूं। ये आप लोगों ने जिस मर्जी मिकदार में बना लें, कोई पाबंदी नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये अखरोट के मगज ले लें, जितनी भी आपको तादाद चाहिए। ये इस तरह का हावन दस्ता, कोशिश करें कि वो लोहे वाले जिसके अंदर जंगार लगा होता है वो ना ले, स्टील का ले। अगर किसी को नहीं ये मिलता, ये प्योर देखें ये स्टील का है, ये मैं भी आपको भेज सकता हूँ। आप दुआखाना हकीम इमरान पे आपने इजी पैसा अकाउंट या बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाएं, ये हम आपको भिजवा देंगे। इसकी कीमत के साथ आपने डाक खर्च देना है, ये आप तक पहुंच जाएगा। ये आपने इसमें, इसे हावन दस्ता भी कहते हैं, चट्टू बट्टा भी कहते हैं, बेशुमार हर जुबान में इसके नाम हैं। इसको आपने ग्राइंडर नहीं करना, ये बात ज़हन में रखें। कई लोग मेरे से पूछेंगे ये ग्राइंड कर ले, ये कर ले, इसको आपने इसी में ही कूटना है। अगर आपके पास ये नहीं है, आपने वो जो पत्थर की होती है, वो जिसे पंजाबी में दौरी डंडा कहते हैं या कूडी डंडा कहते हैं, उसमें भी आप कूट सकते हैं। तो इसको आपने इसमें डाल के ये कूटना शुरू कर दें। ठीक है जी, हाँ जी, ये आपके सामने थोड़ा सा डेमो देने की खातिर मैं ये कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो घर में अपने बच्चों को ये किलों के हिसाब से इकट्ठा बना के रख देता हूँ, ताकि वो ये सारी सर्दियां खाते रहें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यही इस्तेमाल करता हूँ। ये समझ लें कि हकीम इमरान का रिकमेंडेड नुस्खा है हर घर के, हर उम्र के फर्द के लिए। ये आप लोगों ने इसको इस्तेमाल कर लेना है। ये कैमरा ऊपर लाएं, कैमरा ऊपर लाएं तो लोगों को ये कंडीशन दिखाएं। ये देखें, ये पिस गया है तकरीबन, ठीक है। इसको और थोड़ा सा अगर कोई रह जाए, उसको आपने कूट के आपने ब्रीक और कर लेना है। ब्रीक करने के बाद फिर आपने क्या करना है, जितना आपने अखरोट डाला है तकरीबन उतनी ही ये किशमिश, ठीक है, उतनी ही ये किशमिश। इसे सौंगी भी कहते हैं, सौगी भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है, लेकिन उर्दू में से किशमिश कहते हैं। ये आपने इसके अंदर डाल देने हैं, जितनी मिकदार में, जितने वजन में आपने ये अखरोट डाले थे उतनी ही वजन में। उसके बाद ये डाल के आपने फिर उसी तरह कूटना शुरू कर देना है। ठीक है जी, थोड़ा वक्त लगेगा कूटने में। तो ये पूरा नुस्खा आपको बनाकर दिखाने का मकसद यही है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप लोगों ने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। थोड़ा जोर लगेगा क्योंकि किशमिश में लचक होती है, तो थोड़ा इसमें वक्त लगेगा क्योंकि किशमिश में लचक होती है। मैं जरा आवाज शोर में इसमें हो सकता है आवाज ना क्लियर आई हो, मैं इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि इसको थोड़ा जोर लगा के आपने दबा के कूटना है ताकि ये दोनों एक जान हो जाएं। ले जनाब, ये तकरीबन 80 to 90% तैयार हो गया है। अभी मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा कि इसकी, अभी मैं आपको 80 to 90% तैयार हो गया। अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ ये किस हालत में आ जाएगा और इसका आगे आपने करना क्या है। जनाब, ये तकरीबन तैयार हो गया है। अगर कोई कमी पेशी रह भी गई हो तो कोई मसला नहीं, आप लोगों को मतलब मैं डेमो की खातर निकाल के दिखा दूंगा कि जी किस तरह का तैयार हो गया है। ले जनाब, ये निकाल आया है, इसको ये देखें मैंने ये निकाल लिया है। ये मैं चीजें जरा साइड पे कर दूं और निकाल के आपको दिखा दूं ये किस तरह का तैयार हो गया है। ये देखिए एक जान हो गई है दोनों चीजें, ठीक है। वक्त कम ज्यादा लग सकता है। इसके बाद आपने इसका करना क्या है, इसको इकट्ठा कर लें ऐसे, ठीक है जी। इकट्ठा करने के बाद इसके आपने लड्डू बना लेने हैं। स्टॉप करो। ले जनाब, इसको आपने ये देखें ऐसे तैयार करके, ये छोटे छोटे इस तरह के
گول لڈو بنا لیں. یہ سائز یہ دیکھ لیں. اگر سائز یہ بڑا چھوٹا ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے, صرف اس لیے ایک تو اس کا ایک جگہ اکٹھے آپ رکھ سکیں گے, اور دوسرا بچے یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا گول ٹائپ لڈو ٹائپ خوش ہو کے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیں لڈو بنا لینا اسی طرح, یہ لیں ٹھیک ہے گول گول سے. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں کیسے بن گئے ہیں سارے گول گول سے لڈو. یہ جس مرضی مقدار میں آپ بنا سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ دیکھیں یہ آئل, یہ اخروٹ کا یہ دیکھ لیں کیسے نکل کے لگا ہوا ہے. یعنی اخروٹ کے اندر 60 سے 70% آئل رکھا ہوتا ہے, اور یہ جو آئل ہوتا ہے یہ جسم کے اندر سے فاسد مادے خارج کر دیتا ہے. اور طب کی بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اخروٹ کھائے ہوں اور اس اخروٹ کھانے کے بعد اوپر سے آپ کو کوئی بندہ زہر بھی کھلا دے تو زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا. یعنی اخروٹ کے یہاں تک فائدے لکھے ہوئے ہیں. یہ جناب یہ لڈو تیار ہو گئے ہیں. اس سائز کے 2 لڈو صبح, یا 3 لڈو بلکہ اس سائز کے آپ نے صبح ناشتے میں کھا لیا کرنے ہیں, اور اوپر سے 1.5 پاؤ دودھ پی لینا ہے. شوگر کے مریض دودھ کے اندر چینی یا شہد نہ ملائیں. عام جو بندے ہیں وہ جو جن کو شوگر نہیں ہے وہ دودھ کے اندر چینی شہد ملا سکتے ہیں. اس کے گھنٹے 1.5 بعد آپ ناشتہ کر لیں. یہ صبح خالی پیٹ کھا سکتے ہیں. اگر دماغی کمزوری یا جسمانی کمزوری زیادہ ہے, اسی طرح کے 3 لڈو آپ رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ, یعنی کھانے کے گھنٹے 1.5 بعد جب آپ سونے لگیں, اس طرح کے 2 سے 3 لڈو حسب طاقت حسب عمر. اگر چھوٹے بچے ہیں انہیں 1-2 لڈو کھلا دیں, بڑے ہیں وہ 3 کی بجائے 4 بھی کھا سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ اخروٹ کے لڈو آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں. یہ بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ الحمدللہ میں دعوے سے کہتا ہوں یوٹیوب پہ اس طرح کا آپ کو یہ ٹوٹکا یا نسخہ آج سے پہلے کسی نے نہیں بنایا دکھایا. اب یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے, آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ لوگ اس کو کیسے شیئر کرتے ہیں, کیسے لوگوں کو بتاتے ہیں, اپنے پیاروں کو, اپنے عزیزوں کو جن کی آپ صحت کو مطلب اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, ان کا بھلا کرنا چاہتے ہیں, ان کو بتائیں اور یہ ویڈیو دکھائیں تاکہ آپ لوگ اس اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت جو اخروٹ کی شکل میں آپ لوگوں کو اللہ نے دی ہوئی ہے اس کا فائدہ اٹھا سکیں, اور قدرت کے بنائے ہوئے جو تحفے ہیں اور قدرت کی جو نعمتیں ہیں وہ کھا کے اللہ کا شکر ادا کریں. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک بار بار سورۃ رحمان میں فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ رب کی نعمتیں ہیں, اس کو استعمال کریں تاکہ آپ لوگ اپنی ایک اچھی صحت اور اپنے پیاروں کی اچھی صحت پا سکیں. ویورز, میں نے اپنی طرف سے اس نسخے کو مکمل اچھے طریقے سے سمجھایا ہے, اچھے طریقے سے آپ کو بنا کے بھی دکھا دیا ہے. اگر آپ لوگوں کو اس نسخے کے حوالے سے کسی قسم کی سمجھ نہ آئے وہ آپ کمنٹس میں سوال کریں, میں کوشش کروں گا بتاؤں. اور دوسرا ایک بات یہ ہے کہ میں ہر کمنٹس کا جواب نہیں دے سکتا, آپ لوگ گلہ نہ کریں. خاص طور پر میرے جو انڈیا کے بھائی ہیں, جو انڈیا میں اردو بولتے سمجھتے ہیں, ہمارے چینل کے ویورز ہیں, میں ان سے معذرت کرتا ہوں, ان سے میں سوری کرتا ہوں کہ میں آپ کے کمنٹس کا یا آپ کی واٹس ایپ پہ میسیجز کا جواب نہیں دے پاتا. کیونکہ انڈیا سے جتنے ہمارے ویورز پاکستانی ہیں اتنے ہی ہمارے ویورز انڈیا میں بھی ہیں جو ہمیں پیار کرتے ہیں, ہمیں چاہتے ہیں. اور یا وہ انڈین جو آؤٹ آف کنٹریز بھی ہیں وہ بھی ہمیں بہت پیار سے محبت سے اپنی پیغامات بھیجتے ہیں. اگر میں ان کا جواب نہ دے سکوں ان سے ایڈوانس سوری. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.